حاجت کی نماز ادا کرنے کا درست طریقہ کیا ہے، اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے اور اس نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ نماز حاجت پڑھنے کا صحیح وقت کون سا ہے۔ نہایت ہی اہم اور معلوماتی ویڈیو ہے، ہر مسلمان کے لیے بہت مفید اور کارآمد ہونے والی ہے، کیونکہ ان تمام سوالات کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ نماز حاجت پڑھنے کی فضیلت اور برکت کیا ہے۔ پیارے دوستو، جان لیجئے کہ نماز حاجت پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ جب بھی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ اجمعین نبی رحمت اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنی کسی بھی حاجت کا تذکرہ کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو نماز حاجت ادا کرنے کی ترغیب فرمایا کرتے تھے۔ لہٰذا اگر کسی بھی مسلمان بھائی اور بہن کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، کسی بھی تکلیف یا پریشانی میں مبتلا ہیں، مثال کے طور پر اچھا رشتہ نہیں مل رہا، اچھی ملازمت کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں لیکن معاملہ حل نہیں ہو پا رہا، یا کسی بیماری نے پریشان کر رکھا ہے، تو آپ صلاۃ الحاجت ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عظیم الشان میں اپنی اس پریشانی کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کریم آپ کے اس حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، آئیے اب یہ جان لیجئے کہ اس نماز کو کس وقت پڑھا جائے۔ تو یاد رکھیں کہ صلاۃ الحاجت کا کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے اور کسی بھی وقت آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں سوائے مکروہ اوقات کے۔ مکروہ اوقات 3 ہیں۔ سب سے پہلے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، اور پھر طلوع آفتاب سے 20 منٹ بعد تک کا وقت مکروہ ہے۔ اس وقت میں آپ حاجت کی نماز ادا نہیں کر سکتے۔ پھر دوسرے نمبر پر زوال کا وقت، کہ جب سورج بالکل سر کے اوپر ہو، یعنی دوپہر کے 12 بجے کے ٹائم پر بھی آپ صلاۃ الحاجت ادا نہیں کر سکتے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے عصر کے فرض ادا کرنے سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اس وقت میں آپ یہ نماز یعنی صلاۃ الحاجت ادا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ 3 مکروہ اوقات ہیں، جبکہ ان اوقات کے علاوہ آپ جب چاہیں صلاۃ الحاجت ادا کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، آئیے آپ یہ جانتے ہیں کہ اس نماز کے ادا کرنے کا صحیح اور درست طریقہ کیا ہے، اور پھر اس نماز میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ تو صلاۃ الحاجت کی آپ 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، اور اس نماز کو ادا کرنے کا طریقہ نہایت ہی آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ نیت کر لیجئے، لیکن یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، اور زبان سے نیت ادا کرنا ضروری نہیں۔ لیکن اگر زبان سے نیت ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح سے کریں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ تو اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ باندھ لیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھیں، سبحانک اللہ تبارک و تعالی۔ پھر اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سی بھی دوسری صورت پڑھیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس نماز میں کوئی خاص صورتیں پڑھنے کی شرط نہیں ہے، یعنی ایسی کوئی شرط نہیں کہ آپ صلاۃ الحاجت کی پہلی رکعت میں فلاں صورت پڑھیں اور پھر دوسری رکعت میں فلاں صورت پڑھیں۔ ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے آپ نوافل پڑھتے ہیں بالکل اسی طریقے سے ہی صلاۃ الحاجت کی 2 نوافل ادا کریں۔ یعنی جب سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی دوسری صورت پڑھ لیں تو اس کے بعد رکوع کریں، پھر سجدے ادا کریں، اور یہ آپ کی 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور دوسری رکعت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے ساتھ کوئی دوسری صورت پڑھیں، پھر رکوع اور سجود کریں، پھر اتحیات کے لیے بیٹھ جائیں۔ اتحیات اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پوری دعا پڑھیں اور پھر دائیں بائیں سلام پھیر دیں۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہ رب العزت سے اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ دعا کرتے وقت آداب دعا خیال رکھیں، کیونکہ بعض لوگ غفلت سے دعا کرتے ہیں، زبان سے الفاظ کو ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل میں پختہ یقین نہیں ہوتا، جبکہ دعا کرتے ہوئے دھیان بھی کسی دوسری جانب ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ دعا کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ دعا کرتے وقت آپ کے دل میں
اس بات کا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی دعا قبول کرتا ہے، اور اس کے لیے میری دعا یعنی میری حاجت کو پورا کرنا کوئی ناممکن نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ دعا کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب بلند کریں، سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں یعنی سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث 1، 3 یا 5 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر سچے دل سے اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کریں۔ یا اللہ پاک میری ملازمت کا فلاں مسئلہ ہے، یا اللہ پاک مجھے فلاں بیماری نے تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے، اسے دور فرما دے۔ یا اللہ پاک میں فلاں پریشانی میں مبتلا ہوں، مجھے اس سے نجات عطا فرما۔ تو جو بھی مسئلہ ہو، پریشانی ہو یا حاجت ہو، اسے خلوص نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں، اور اس کے بعد پھر سے ایک بار درود شریف پڑھیں۔ لہٰذا اس طریقے سے جب دعا کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور آپ کی حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا۔ لہٰذا یہ صلاۃ الحاجات کا مکمل اور صحیح طریقہ ہے۔ یاد رکھیں کہ تہجد کا وقت حاجات پیش کرنے کے لیے بہترین وقت ہے۔ پیارے دوستو، اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے ایک اور طریقہ بھی پیش کر رہے ہیں کہ روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، کیونکہ سورہ یاسین کی روزانہ تلاوت کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی فضل و کرم فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کی تو وہ شام تک خوشی میں رہے گا، اسی طرح سے جس نے شام کے وقت سورہ یاسین پڑھی تو وہ صبح تک خوشی میں رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں ایک ایسی صورت ہے جو اللہ کے نزدیک بڑی ہی عظمت والی ہے، جو بھی اسے پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو شرف کے لقب سے نواز دے گا، اور پھر ربی اور مدر قبیلے کے افراد سے بھی زیادہ اس صورت کے پڑھنے والے کی سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر فرمایا کہ یاد رکھو کہ ایسی عظمت والی صورت کا نام سورہ یاسین ہے۔ تو جان لیجئے کہ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربی اور مدر قبیلے کے افراد کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ دونوں عرب کے بہت بڑے قبیلے تھے کہ جن کے افراد کی تعداد بہت زیادہ تھی، لہذا اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ یاسین پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب نعمتوں اور عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس شخص نے دن کے آغاز میں سورہ یاسین پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دن کی تمام حاجات کو پورا فرما دے گا۔ لہٰذا بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی حاجت ہو تو سورہ یاسین کا وظیفہ نہایت ہی مؤثر ہے۔ اس لیے اگر کسی مسلمان بھائی اور بہن کو شدید ترین حاجت درپیش ہو تو پھر اسے چاہیے کہ وہ 11 دن تک سورہ یاسین روزانہ 1 مرتبہ ضرور تلاوت کرے۔ تو جب کوئی بندہ 11 دن تک بلا ناگہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی حاجت کو ضرور پورا فرما دے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص روزانہ بلا ناگہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کو اپنا معمول بنا لے گا تو وہ بہت جلد مخلوق خدا میں ہر دل عزیز بن جائے گا، اور اس کی عزت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد اضافہ فرما دے گا۔ اس کے مال میں غیب سے برکت پیدا ہوگی، ہر قسم کی برائی ختم ہو جائے گی، اور اس کی طبیعت میں نیکی کرنے کا امتحان خود بخود پیدا ہو جائے گا، ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ رہے گا، بیماریوں سے شفا ملے گی، اگر اولاد کی خواہش کرے گا تو نیک اولاد نصیب ہوگی۔ لہٰذا پیارے ناظرین، اپنی کسی بھی حاجت کو پورا کروانے کے لیے صلاۃ الحاجت اور سورہ یاسین نہایت ہی مؤثر عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور میرے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر الکثیر۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔